الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا عجیب پیدا فرمایا، بڑا خوبصورت بنایا، اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسے صفات اور ایسی عادتیں اور ایسی فطرتیں رکھی ہیں جو کسی اور مخلوق کے اندر وہ صفتیں نہیں ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائے، مرد اور عورتوں کے مزاج الگ الگ بنائے، مرد کے اندر اور عورت کے اندر ایک صفت ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، پیدا فرمائی، جسے کہتے ہیں حیا۔ یہ حیا کی صفت صرف اللہ نے انسان کے اندر پیدا فرمائی ہے، کسی اور مخلوق میں اللہ نے حیا کی صفت کو نہیں بنایا۔ جانور بھی ہیں، ان کے اندر بھی جنسی خواہشات موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر حیا اور شرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بنانے کی تعریف فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت، اس کی تخلیق جو بنائی ہے، انسان کی جو بناوٹ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں بنائی۔ تو میرے بھائیوں، انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک کے کچھ مراحل اللہ نے بنائے، بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ۔ بچپن کا مرحلہ تو ہر ایک انسان سے راضی ہوتا ہے، اس سے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، اسے معصوم سمجھتا ہے۔ جیسے انسان بچپن کے مرحلے سے ہٹ کر جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، تو جوانی کا مرحلہ ہی انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان کا ذریعہ بنتا ہے کہ انسان جوانی میں پہچانا جاتا ہے وہ کس فطرت کا ہے، کیا وہ اچھی فطرت کا انسان ہے یا غلط فطرت کا انسان ہے، کیا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنسی خواہشات اللہ نے رکھی ہے اس جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے یا اس سے آگے بڑھ کر درندوں کی طرح بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی میں اس کی امتحان لیتے ہیں۔ اگر اس کی جوانی صحیح ہو گئی، جوانی میں اپنے کنٹرول میں رہا، جنسی خواہشات پر کنٹرول میں رہا، تو پھر وہ انسان کامیاب بن جاتا ہے۔ اگر جنسی خواہشات میں کنٹرول نہیں کیا تو پھر وہ انسان آگے جا کر بڑی بری زندگی گزارتا ہے، اس کی دنیا بھی فنا ہو جاتی ہے اور آخرت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، انسان کے اندر اللہ نے ایک حیا کی ایک ایسی صفت رکھی ہے، اس حیا کو آدمی پیچھے کر دیتا ہے اور اپنی جنسی خواہشات کو آگے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا فاتتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو گئی جو چاہے کر لے، یعنی حیا ہی انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، حیا ہی ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو انسانیت رکھنے والا، ایمان رکھنے والا مسلمان، اگر اس کے پاس حیا رہے، شرم رہے، وہ پوری زندگی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اس میں ایک پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ بڑے شرم و حیا والے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے اختیار سے، پوری زندگی کسی بدن کا حصہ کسی اور کو نہیں دکھائے، پوری زندگی۔ بیویوں کا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن باہر والے لوگوں کو پوری زندگی اپنا جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھائے۔ تو اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگائے تھے، یہ ہم لوگ یعنی جسم کا ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ نظر آتا ہے، موسیٰ کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے، اس وجہ سے یہ اپنے بدن کو اوپر سے لے کر نیچے تک ڈھانکتے رہتے ہیں، اپنے جسم کا حصہ کسی کو نہیں بتاتے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، ایک امتحان، ایک الزام لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور پورے گاؤں کے اندر یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کو ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے شرم و حیا والے تھے، اور اپنا جسم کا کوئی حصہ کسی اور کو دکھانے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو باہر کرنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے گئے اور اپنا کپڑا اتار کر ایک پتھر پر رکھے، تو پتھر بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، پتھر بھی اللہ کی بات کو سنتا ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی بات کو سنتی ہے، اللہ کے حکم کو مانتی ہے۔ تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا کہ ان کے کپڑے لے کر چلے جائیں اور وہاں جہاں ان کی قوم کے لوگ موجود ہیں وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو جیسے ہی پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑوں کو رکھا، یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کے گیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے اور وہ اس پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے، اور اس پتھر کو کہنے لگے کہ اے پتھر رک جا، میں اپنے کپڑے تیرے اوپر رکھا ہوں، میرے کپڑے لے کر کہاں بھاگ رہا ہے؟ یہ بھاگتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے گئے، یہاں تک کہ یہ پتھر جا کر اپنی قوم کے پاس کھڑا۔ ان کی قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھا، انتہائی خوبصورت جسم، انتہائی یعنی اچھا جسم، خوبصورت جسم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ساری مخلوق میں بہترین بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ جب ان کی قوم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت موسیٰ بالکل عیب سے پاک ہیں، بیماری سے پاک ہیں، مرض سے پاک ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم نہایت ہی خوبصورت ہے، تو جب قوم کو اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ کے پاس کوئی عیب نہیں ہے، تو اس وقت پتھر وہاں جا کر رکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے اپنا کپڑا نکالے، اور اتنا غصہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اتنا غصہ آ گیا کہ اپنے پاس جو عصا تھا، لاٹھی تھی، اس پتھر کو اتنا زور سے مارے کہ لاٹھی کے 3-4 نشان پتھر کے اندر بیٹھ گئے۔ تو یہ پیغمبروں کی حیا کا عالم تھا کہ پیغمبر کے اندر ایک حیا اور شرم کی صفت موجود ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا تو کیا عالم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیادار تھے، اور ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا آپ کے پاس موجود تھی، ایک کنواری لڑکی سے زیادہ آپ کے پاس حیا موجود تھی۔ جب معراج تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نماز عطا فرمائی، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بارہا بھیجتے گئے، جاؤ اور کم کرا دو،
5 رہ گئی تو اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ 5 بھی تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ ان کی امت 2 دے کر بھی نہیں پڑھ سکی، اور یہ امت 5 دے کر کہاں پڑھے گی، یہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکی، اب جاؤ اور کم کراؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے رب کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ شرم کا لفظ، یہ حیا کا لفظ، انسان کے اندر جب حیا ہو جاتی ہے، شرم رہتی ہے، تو پھر انسان بڑا خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ جب انسان کے پاس سے حیا نکل جاتی ہے، شرم نکل جاتی ہے، تو پھر انسان بڑا بدتر بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج حالات کے اعتبار سے، زمانے کی تیزی کے اعتبار سے، نیو فیوچر کے اعتبار سے، نیو جنریشن کے اعتبار سے، آج اکثر و بیشتر مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر حیا، شرم جو انسان کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو چکی ہے، اور گندی گندی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگے۔ مرد اور عورت کے ایک جگہ جمع ہونے کو اچھا تصور کرنے لگے، اسے گناہ نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی بیٹیاں ہو کر، اللہ کے نبی کی یہ ساری امت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بلکہ ساری انسانیت کے اندر حیا ڈال دیا ہے، اس حیا کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال کر ہم غیروں کے کلچر پر، یہ عیسائیوں کے کلچر پر، یہودیوں کے کلچر پر اور ان کے طرح فیشن اختیار کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نقصان، اس کا خمیازہ ہم امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے کالجز بنے ہیں، جتنے اسکولز بنے ہیں، اس اسکولز کے اندر یہ سب سے پہلے یہ کلچر عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس لا کر ہندوستان کے اندر انہوں نے ایسا کلچر بنایا جسے کہتے ہیں کو ایجوکیشن۔ چاہے مسلمان اسکول رکھے، چاہے غیر اسکول رکھے، چاہے مسلمان کالج رکھے، چاہے غیر کالج رکھے، یہ کو ایجوکیشن کا نام دیا ہے حیا کو ختم کرنے کے لیے۔ دوسرا، ہمارا کلچر حیا کو ختم کرنے کے لیے ٹی وی، موبائل، فلمیں، ڈرامے، سیریلز، ان کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو ایسا دلدادہ بنا دیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ کوئی مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، چھوٹے بچے بھی موبائل کے بغیر آج زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس آپ 1 گھنٹے کے لیے اس کا موبائل چھین کر رکھ لے، جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، پانی سے باہر نکال کر مچھلی کو رکھ دیا جائے، جیسے مچھلی تڑپتی ہے، اس سے زیادہ یہ مرد اور عورتیں اور بچے موبائل کے بغیر اتنا تڑپتے ہیں۔ تیسری چیز، حیا کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان اور اسلام کتنا تنگ مذہب ہے۔ مسلمانوں کے پاس اسلام کے اندر عورتوں کی کوئی آزادی نہیں ہے، عورت گویا قید میں چلی جاتی ہے، اور گھروں میں رہ کر اس کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، نہ وہ کھلم کھلا باہر گھوم سکتی ہے، نہ بازاروں کے عیش اٹھا سکتی ہے، نہ مرد اور عورت جہاں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایسے مجموع میں مسلمانوں کی عورتیں نہیں آ سکتی۔ اس لیے پروپیگنڈا یہ چلایا گیا کہ اسلام اور مسلمان اتنا تنگ مذہب ہے کہ اپنی عورتوں کو باندھی اور قائد بنا کر رکھ دیا ہے، ان کو آزادی دے کر باہر نہیں چھوڑا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں حیا کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ بنیادی سبب ہے ہماری زندگی کے اندر سے شرم و حیا ختم کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کے اندر فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ فحش کو پھیلاتے ہوں، فاحشہ چیزوں کو پھیلاتے ہوں، گندی چیزوں کو پھیلاتے ہوں، کہاں؟ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں گندی چیزوں کو پھیلاتے ہوں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اس چیز کو تم جانتے نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک حیا کی چیز ہوتی ہے، اس حیا کو ختم کرنے کے لیے فاحشہ چیزیں لائے، بری گندی چیزوں کو عام کرنے والے مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، وعید سناتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کو رکھ کر میں آپ کے سامنے آج کے زمانے کی لو سٹوریاں، آج کے زمانے کی محبت کی داستانیں، عشق کی داستانیں جو آج مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ و برباد کر چکی ہیں۔ آج مسلمان بے عزت ہو کر، ذلیل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، کسی کا بیٹا کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، اور عشق کو اتنا پوتر بنا رہے ہیں، اتنا اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اس جوڑے کو جدا کرنا چاہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر اس جوڑے کو جدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جوڑا ایسا سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہم دونوں ہمارے دوست ہیں۔ میں آپ کو آج محبت کی شادیاں، لو میرج کی شادیاں، شادی ہونے سے پہلے ان کا کیا انجام رہا، شادی ہونے کے بعد کیسے ان کی زندگی سکسیسفل رہی، یہ آپ کے سامنے مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سنتے ہوں گے، اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، ہمارے محلوں کے اندر دیکھتے ہوں گے، ہفتے کے اندر، ایک ہفتے میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے جس میں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں گلی کے اندر فلاں کی بچی بھاگ کر چلی گئی ہے، فلاں گلی کے اندر فلاں بچہ فلاں بچی کے ساتھ بھاگ کر چلا گیا ہے۔ اب ادھر کے ماں باپ بھی بے عزت ہو کر اپنے آپ کو یا تو گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر کے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھار یہ ماں باپ ان کو اس عمل پر کہ بچی بھاگ گئی اور بچہ بھاگ گیا، چلو بھائی ان کی زندگی بن گئی، ہمیں صرف لوگوں کے سامنے جھوٹی ناراضگی ظاہر کرنا ہے، اب ہماری بچی کی شادی کا خرچہ بچ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت سارے غریب خاندان، غریب لوگ اپنی بچیوں کو خود حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ جو چاہے کر لو، ہمیں اس کا کوئی واسطہ نہیں، آپ چلی جاؤ، لیکن ہم لوگوں کے سامنے جھوٹی ناراضگی ظاہر کر کے لوگوں کو اطمینان دلائیں گے کہ ہماری بچی کے بھاگنے سے ہم ناراض ہیں، ہم اپنے بچے کے بھاگنے سے ہم ناراض ہیں، ہم نے لکھ کر دے دیا کہ یہ بچی ہمارے پاس آج نہیں رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی، وہ مر چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شروع میں نے آپ کے سامنے جو اسباب بیان کیے، سب سے پہلا سبب یہ ہے، ایک تو کو ایجوکیشن۔ کو ایجوکیشن جانتے ہیں؟ لڑکیوں کو لڑکوں کو ایک ہی کلاس میں بٹھا کر، آزو بازو میں بٹھا کر پڑھانا۔ اس کو ایجوکیشن سے جتنی بے حیائی پھیلی ہے کہ جو مرد اور عورتوں کے اندر شرم و حیا کا مادہ پایا جاتا ہے، کو ایجوکیشن کی وجہ سے وہ حیا کا مادہ ختم ہو گیا۔ ماں باپ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری بچی بڑی پاکیزہ ہے، ہماری بچی کالج کو جانے کے بعد بھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، ہماری بچی فرشتہ صفت کی انسان ہے، برائیاں ہماری بچی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت میں ہمارے بچی کو بٹھا لے کو کالج تک چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ کالج کے اندر جاتے ہو تم لوگ؟ کالج، ایسے کالجوں کے اندر، جن کالجوں کے اندر کو ایجوکیشن کا ماحول بنایا گیا،
جس میں ایک ہی جگہ پر بچہ اور بچی کو بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، تو پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پین کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کاپریٹنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کوئی بچہ اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے اور وہ سارا لیسن لکھ چکا ہوتا ہے، اور یہ بچی جو تم اپنے بچی کو بڑی پاکیزہ سمجھ رہے ہو، اور اس بچی کو اس کاپریٹنگ کی یا کتاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ اگرچہ کہ نیچے آنکھیں ڈال کر اس بچے سے پوچھتی ہے کہ کوئی یعنی کاپریٹنگ دے دو، کوئی کتاب دے دو. اب وہاں سے ان کی دوستی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کالج تک لے جا کر پہنچایا جا رہا ہوں، بلکہ ہماری بچی اچھی ہے، لیکن اندر کی دوستی یہ ایسا ہی ہے. کسی چور کو لے جا کر تم گھر میں جا کر لاک ڈال کے باہر کھڑے ہو کہ ہمارا گھر تو بڑا محفوظ ہے، میں اس گھر کی نگرانی کر رہا ہوں، اور چور کو اب اندر بھیج کر آپ اس کا حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ جتنی چاہے چیزیں چرا لو، ہم تو باہر واچمانی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر وہاں سے کالجوں کا ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ کوئی بچہ، کوئی بچی جس کا کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، اس کالج میں ان بچے اور بچیوں کو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بعض کالجوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ کسی بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اس کے ماں باپ کو بلا کر سمجھایا جاتا کہ آپ کا بچہ کیسا ہے بھائی، عجیب بچہ ہے، کسی کو بات نہیں کرتا، کسی سے ہنسی مذاق نہیں کرتا، کسی سے فرینڈشپ نہیں کرتا، آپ کا بچہ بڑا عجیب ہے. ہمارے دوستوں میں ایک بچہ ہے نوجوان، واقعتاً دیکھیے مدرسوں کے اندر 4 دیواری ہوتی ہے، وہاں گناہوں سے بچنا اتنا بڑا کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ 4 دیواروں کے اندر خالص بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے جس ماحول کے اندر بچیاں ہوں، بچے ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، گندا ماحول ہو اور فحش ماحول ہو، وہاں پر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنایا جاتا ہو، وہ بچہ اور بچی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں، وہاں اپنے حیا کا سودا نہ کرتے ہوں، تو وہ بچہ اور بچی اس بچے سے جو مسجد میں آ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتا ہو، اس بچے سے وہ بچہ بہتر ہے جو بچہ کے کالے میں جا کر اپنے آنکھوں کی اور اپنے حیا کی حفاظت کرتا ہو. یہ وہ اس زمانے کے اندر سب سے بڑا ولی مانا جاتا ہے. تو وہاں سے دوستیاں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کا نمبر طلب کر لیا جاتا ہے. اب کے زمانے کے اندر کوئی نوجوان بچہ اور نوجوان بچی ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس موبائل نہ ہو، اور جس لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس موبائل نہ ہو وہ بچہ بھی بڑی حقیر نگاہ سے دکھا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں ہمارا ایک دوست تھا، ہمارا ایک نوجوان، تو وہ بچہ بڑا نیک بچہ تھا، اللہ والوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا. جب کالج گولڈن ویلی میں پڑھ رہا تھا بچہ، جب کالج کو جاتا تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا 4 بچوں کو ڈال لیتا اور وہاں پر اسی کالج کے اندر جماعت سے نماز پڑھ کے نکل کے آتا. کلاس میں بیٹھتا، کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا. تو ہیڈ ماسٹر کو شکایت کی گئی کہ بھئی آپ کا ایک بچہ ہے، یہ بچہ کیا بڑا عجیب بچہ ہے، نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، نہ اس کا کوئی گرل فرینڈ ہے، نہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے، نہ یہ کوئی کسی کا بوائے فرینڈ ہے، یہ الگ سے رہتا ہے، کیا قصہ، دماغ تو خراب ہو گیا اس کا، پاگل پن تو نہیں ہے اس کے پاس. تو اس طرح اس بچے کو کیا کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے. پھر اس کے ماں باپ کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ عجیب ہے، کیا ہو گیا آپ کے بچے کو، کیوں ادھر ادھر کھیلتا نہیں ہے، ہنسی خوشی نہیں ہے، آتا ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے، سبق سنتا ہے، چلے جاتا ہے. تو ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر سے حیا کا جو مادہ ہوتا ہے یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے دبا و برباد ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ کالج تک لے جا کر چھوڑ دیا، بڑی ذمہ داری ہو گئی. آپ آگ میں اپنی بچی کو ڈال رہے ہیں اور یہ تصور کریں آگ تو ہماری بچی کو نہیں جلائے گی. تو میرے بھائیوں، دوسری چیز بے حیائی، حیا کو ختم کرنے والی ایک چیز یہ ہے، فلم، ایسے فلمیں آج کل نکال دیے. اب یہاں کالج میں دوستی ہوتی ہے، دوستی ہونے کے بعد فلموں کے ٹکٹاں بھی بک کرنا شروع کر ڈال دیں. چلو فلاں محبت کا، عاشقی کا فلم آیا ہے، اب وہاں سے
آپس میں دوستی بڑھتی بڑھتی عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بوائے فرینڈ کے جگہ وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی جگہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ہیروئن ہے، یہ میری محبوبہ ہے، یہ سمجھنے لگتی ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ فلم میں جانے کے بعد فلم دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ہیرو ہے تو میں بھی ہیرو، یہ ہیروئن جس کے ساتھ جو ایکٹنگ کر رہی ہے، پردے کے اوپر جو ایکٹنگ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ تو پیسہ لے کر ایکٹنگ کرتے ہیں، پردے کے باہر کوئی ایسی ایکٹنگ کر کو دکھاؤ کرنا دیکھیں گے، پیسے لے کر ایکٹنگ کی جاتی ہے، پردے کے باہر تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہیروئن کو بھی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ ہیرو کو بھی ٹچ نہیں کر سکتا، ٹچ کرا تو کیا ہوگا، کتنے کیسز پڑیں گے اس کے اوپر۔ تو اس پردے پر جھوٹی ایکٹنگ دیکھ کر یہ جھوٹے عاشق اور معشوق کا دونوں عشق میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ان کی زندگی، اس کی پڑھائی ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کی خواہش اور ان کی جنسی صفت، اندر کی جو حیا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں اس طرح قریب ہو جاتے ہیں، ادھر ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا، ادھر کسی اور کو پتہ نہیں چلتا، یہ گھومنے کے لیے فلاں پارک میں چلے گئے، فلاں جنوری فسٹ کا موقع آیا تو جا کر دیکھو ہاسلیز کے اندر کتنے ایسے جوڑے وہاں پر گھومنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے پارک ایسے ہوتے ہیں وہاں پر گھومنے کے لیے لوگ یہ جاتے ہیں، اور ادھر ماں باپ کو چونا لگا کر یہ دلاسا دیتے رہتے ہیں کہ ہماری بچی بڑی اچھی ہے، ہمارا بچہ بڑا نیک صفت اور فرشتہ صفت انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بے حیائی فلموں کے ذریعے سے، ناچ گانوں کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا گیا، تو ناجائز عشق پیدا ہو گیا، اور یہ بچہ اور یہ بچی آپس میں اس طرح عشق کرنے لگتے ہیں۔ پھر بچہ جا کو گھر میں بولتا، میں فلاں بچی سے محبت کرتا ہوں، تمہیں شادی کا انتظام کرو، اور یہ بچی بولنے کی ہمت نہیں کر دی، یہاں تک کہ اس بچی کو رشتے دیکھنے لگتے ہیں، کوئی رشتہ آتا ہے تو ریجیکٹ کر دیتی ہے، مجھے نہیں چاہیے رشتہ، اور رشتہ آتا ہے تو اسے بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اور ان ماں باپ کو عقل تک نہیں آتی کہ بچی کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے، پھر آخر میں مجبور ہو کر وہ بچی بول دیتی ہے کہ میرا فلاں کے ساتھ افیئر ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، میں نکاح کرنا ہے تو اسی کے ساتھ کروں گی۔ اب ماں باپ کیا کرتے ہیں، یا تو اس بچی کو یا اس بچے پر اتنا ظلم کرتے ہیں، نہیں ہمیں جیسا بولتے ہیں آپ ویسا سننا ہے، اس کے بعد اس کے رشتے کٹ ہو جاتے، گھر میں ڈال کر بند کر دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے عقل نہیں تھی کیا تم نا؟ کالج کو بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی بچی اور بچے کو ایجوکیشن کے ماحول میں بھیج رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب آگ جلا کر ہی رہے گی، تب تمہیں عقل نہیں تھی کیا؟ جیسے ہی بچہ اور بچی کا عشق معلوم ہو جاتا ہے تو پھر پلانے بناتے ہیں، انہیں میسج کرتا، آج رات 12 بجے میں فلاں جگہ گاڑی لے کر کھڑتا ہوں، فلم میں چلتا نا بھائی، سچ فلم میں جیسا سین رہتا یہ سین یہاں زندگی میں دکھاتے رہتے۔ اب وہ بچی وہ بچہ پوری زندگی اس کے ماں باپ پال کر پوس کر بڑا کر کے جوان کر کے اس کی ہر خواہش کو پوری کر کے جب یہ مرحلہ پہنچتا ہے، بچی وہ ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور انہیں بھی میسج کرتی ہے، میں بہانے سے میں اوپر چلی جاتی ہوں اور دروازہ کھول کر باہر کھڑی ہو جاتی ہوں، فلاں جگہ تم آ جاؤ، مجھے لے کر چلے جاؤ۔ اب انہیں بیگ لے کر آتا ہے، بچی کو اٹھا کر چلے جاتا ہے، سارے محلے کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں بچی فلاں بچے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب محلے کے اندر پریشان، ماں باپ پریشان، پولیس اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں، کیس دے رہے ہیں، پولیس اسٹیشن کو جا کر پولیسوں کو بول رہے ہیں ہماری بچی بھاگ گئی ہے، اتنے دن سے نہیں دکھ رہی ہے۔ بہرحال وہ پولیسوں کے ذریعے مل بھی جائے تو ان بچی اور بچوں کے اندر اتنا اندھاپن ہو جاتا ہے، اس وقت ان کو سمجھ بھی نہیں آتی بات،
نہ مجھے یہ بچہ ہی صحیح ہے، ماں باپ مجھے نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی عشق کے مرحلے گزرے ہیں، 100% میں سے 50% بلکہ 95% لوگ محبت کی شادی کر کے ناکام ہو چکے ہیں۔ ہماری جوانوں کے اندر، ہماری نوجوان بچیوں کے اندر یہ بھوت اس طرح سوار ہو جاتا ہے کہ محبت کی شادی کرنا ہر ایک کو پسند۔ ماں باپ جہاں دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں اسے پسند نہیں ہے۔ محبت کی شادی انسان کو ناکام بلکہ ذلیل بنا دیتی ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے بچہ اور بچی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں، جتنے لوگ کرکٹر سے لے کر فلم ایکٹروں سے لے کر کتنی عورتوں کے ساتھ، کتنی عورتیں کتنے مردوں کے ساتھ عشقیہ معاملہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اکثر سکسس نہیں ہو پائے، اکثر ناکام رہے۔ باپ کی زندگی جیسے عشق ہو جاتا ہے کسی لڑکی سے، باپ کماتا ہوتا ہے، بلٹ پر بیٹھ کر اچھی کٹنگ مار کے وہ سیڈا میں یہ کر ڈالا، ایک بندر کی طرح اوپر بالا رکھ لیا، کلر لگا لیا، بہترین چشمہ پہن لیا، سپرے مار لیا، اچھا پہن لیا، پہن کر اسے محبت دینے کا دعویٰ یہ کرتا ہے، بلٹ لے جا وہ کھڑا، تو انہیں سمجھتی ہے کہ اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے بولتا ہے آئس کریم پارلر کو چلے گے، انہیں خوش، آہا ہمارا ماں باپ آج تک آئس کریم کھلائی نہیں، مندی ہاؤس کو بلایا، بہترین مندی کھلایا، انہیں سمجھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ آج تک اس طرح آزادی کے ساتھ، دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، پارک کو بلایا وہی بلٹ کے اندر، اب انہیں بھی کیا کر دی، بہترین میک اپ کر کے، اچھا ڈریس پہن کے کہ میں اس کی نگاہ میں اچھا بن جانا، انہیں اپنے آپ کو ہیروئن سمجھتی ہے۔ اب انہیں اچھا ڈریس پہن کے، حالانکہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے استعمال کرنے والا، اس کا پیسہ ہرگز نہیں ہے، یہ باپ کا پیسہ ہوتا ہے، بلٹ میں پھرنے کا بھی، سپرے مار کر پھرنے کا بھی، اور انہیں بھی خوش کہ انہیں بڑا مالدار ہے، انہیں مجھے شادی کر لیا تو ایسا ہی پوری زندگی رکھ لے گا۔ تو پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ پیسہ نظر نہیں آتا، وہ بلٹ نظر نہیں آتی، وہ سپرے سب نظر نہیں آتے۔ اب انہیں بھی جو شادی سے پہلے جو میک اپ کرتی تھی وہ میک اپ ختم۔ اب ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، شادی ہونے سے پہلے تمہیں کچھ اور تھے اور شادی ہونے کے بعد تم بدل گئے۔ شادی سے پہلے اور تھے بھائی، آپ بڑے اچھے نظر آتے تھے، شادی ہو گئی آپ بدل ہی گئے۔ اب انہیں بھی بولتا شادی سے پہلے تو اچھی تھی لیکن شادی ہونے کے بعد بدل گئی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ محبت کی شادیاں جہاں ہوتی ہیں یا شادیاں نہیں بھی ہوئی ہیں، وہ اس کے اندر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے سناؤں گا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل قابیل۔ قابیل کو حابیل کی بہن سے محبت ہو گئی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس سے محبت ہو گئی۔ باپ سے کہنے لگے میں اسی سے شادی کروں گا، تو باپ نے انکار کیا کہ یہ قانون نہیں ہے، تو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس سے شادی کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، محبت کا اندھا بن کر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1000 سال پہلے حضرت نے ایک کتاب لکھی محبتوں کی داستان، اس کے اندر بہت سارے واقعات لکھے۔ ایک لڑکی کسی سے عشق ہو گیا، کسی سے ناجائز محبت ہو گئی، محبت ہونے کے بعد باپ کے سامنے تذکرہ ہوا، باپ نے منع کیا تو باپ کو اس نے زہر دے کر مار کر اپنے عاشقی کے ساتھ بھاگ کر جا کر شادی کر لی۔ شادی ہونے کے بعد 1 مہینہ بھی گزر نہیں پایا کہ یہ آدمی ٹارچر کرنے لگا، اور ایسا ٹارچر کہ جس سے اس کی موت بھی ہو گئی۔ اتنا دور کیوں، آج سے 15 سال پہلے یو پی کے اندر ایک بچی کو، مسلمان بچی کو کسی سے عشق ہو گیا۔ اب ایک دوسرے سے اتنا عشق ہو گیا
یہ بچی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی، ماں باپ روکنے کے بعد اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے مل کر ایک منصوبہ بنایا کیا کیا جائے. تو اس نے کہا کہ نیند کی گولیاں ڈال کر ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں. نیند کی گولیاں ڈال دی گئی اور یہ عاشق اور عاشقی دونوں مل کر اپنے گھر میں سوئے ہوئے بھائیوں کا، ماں باپ کا، بہنوں کا کلہاڑی سے گردن کاٹ کر یہ دونوں فرار ہو گئے. شادی سے پہلے ہی یہ بچی حاملہ ہوئی اور حاملہ ہونے کی وجہ سے اسے بچہ پیدا ہوا. پولیسوں نے پکڑا. گزشتہ سال یہ 15 سال کا ہوا بچہ اپنی زانیہ ماں سے ملنے کے لیے گیا تھا. وہ بچی آج بھی اسٹیشن کے اندر موجود ہے. تو جس طرح محبت کا یہ نام لگا کر ایک اپنے نوجوانوں کی زندگی برباد، کہ وہ نوجوان جس کسی بچی سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، ایک وہ کبھی کسی کے پاس نوکری کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنی پڑھائی کو ختم کر دے گا، وہ آوارہ بن جائے گا اور یہاں تک کہ اس کا ذہن بھی آوارہ ہو جائے گا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ نوجوان اور نوجوان بچیاں جس کو محبت کی شادی کی دھن لگی ہوئی ہے، لو میرج کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ماں باپ اور رشتہ داروں کی قدر ختم ہو جاتی ہے. وہ پوری دنیا کے اندر اللہ سے بھی زیادہ، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ یہ عاشق اپنی عاشقی کو سب سے زیادہ پروپوز کرتا ہے، اس کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے. انہیں بھی اسی طرح اپنے دل میں رکھتی ہے. اسے کیسا بھی سمجھا لو، اللہ اور اس کے رسول کی بات بولو، اس کے دل پر اثر نہیں کرتا. انہیں تو بولتے رہتے ہماری عاشقی سے مطلب ہے. اور اسی طریقے سے وہ بچہ اور بچی دنیا کے اندر محبت کی شادیاں کرنے کے چکر میں اپنا فیوچر، اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. نہ یہ کمانے کے قابل رہا، نہ اگر عشق کرتے کرتے اگر عشق فیل ہو گیا، لو فیلور ہو گیا. وہ بھی فلمیں نکل گئے، لو فیلور کہتے کیا کیا کی. اب تو ایسے 10th کلاس کرو ایک فلم نکلا، جانتے ہو 10th کلاس فلم کن لوگوں نے نکالا تھا؟ جانتے ہو آج کے 10 کلاس کی بچیاں اور بچے کس مرحلے تک پہنچے معلوم؟ گورنمنٹ کی نگاہ میں اگرچہ کہ بچہ اور بچی بالغ نہیں رہے، شریعت کی نگاہ میں تو بالغ ہو جاتی ہیں. 10 کلاس بچیوں کا اندر کا ہوس اتنا بڑھ چکا ہے، وہ بھی چکر میں لگے ہوئے. تو میرے بھائیوں، شادی سے پہلے اگر لو فیلور ہو گیا تو وہ بچہ آگے جانے کے بعد فلموں کو دیکھ کر ایک شرابی بن جاتا ہے. محبت کو بھلانے کے لیے میں شراب پی رہا ہوں، وہ پوری زندگی شراب پینے میں لگا دے گا. نہ وہ کمانے کے قابل رہے گا، نہ اپنے گھر بار کو سنبھالنے کے قابل رہے گا. اگر اسے دوسری جگہ بھی نکاح ہو گیا تو تب بھی یہ شرابی بن کر ہی نکاح کرے گا. دوسری بیوی آ گئی، ٹارچر کرنا شروع کر دے گا. میری فلاں محبوبہ تھی، میرا اس کے ساتھ عشق تھا، لیکن شادی نہیں ہو پائی، ناکام ہو گئے ہم لوگ، لو فیلور ہوں میں. تو میرے بھائی اسی لیے کہتے ہیں کہ 95% لوگ شادی کرنے کے بعد اتنا، آپ دیکھے ہوں گے میڈیا کے اندر، اب تو مسلمانہ نہیں ہے، اب تو کافروں نے ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ جاؤ مسلمان کی بچیوں سے عشق کا بہانہ بنا کر شادیاں کر لو. شادیاں کر کے یہ دیوانی بچیاں اپنے ماں باپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے اسلام کو چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاتی ہیں. شادی کے بہانے شادی ہو جاتی ہے. کتنی ایسی بچیاں میڈیا کے اندر آ کر رو کر یہ کہنے لگی کہ یہ صرف جھوٹی محبت تھی، اس نے جھوٹی محبت کا دلاسا دے کر مجھ سے نکاح کیا اور یہ نکاح ہونے کے بعد میرے ساتھ ایسے ٹارچر کرتا ہے. اب نکاح ہونے کے بعد اس کے گھر والے بھی اسے چھوڑ دیے، انہیں بھی چھوڑ دیا. اب یہ بچی درمیان کی رہی، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. کئی ایسی بچیاں سوسائڈ کر کے ختم ہو چکے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کے بعد اگر نکاح بھی ہو جائے، ایسے لو کرنے والوں کو شکی مزاج ہو جاتا نہیں. میرا فون کہیں کو اٹھا ہی نہیں کیا، وہ مسج دے کر مسج کرے نہیں، باہر کھڑی بولے تو بھی شک کرنے لگتا ہے. تو اسی لیے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ لو کر کے شادیاں کرے ہیں
ان کی موت کفر پر آئی ہوئی ہے۔ جتنے لوگ عشق کر کے شادیاں کی ہوئی ہیں ان کی موت کفر پر آئی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون معلوم؟ ایک عاشقی تھا، ایک عورت سے اس کو عشق ہو گیا اور اس نے نکاح کرنا چاہا۔ اس عورت نے کہا میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا مہر کوئی پیسہ نہیں ہوگا، میرا مہر ہوگا حضرت علی کا سر اور صحابہ کی 300 گردنیں، تو لا کر پیش کرے گا تو میں تجھے شادی کر لوں گی۔ اب اس نے کیا کیا؟ تلوار کو زہر میں رکھا، زہر میں ڈبا کر اس نے منصوبہ بنایا۔ حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، اس نے محراب کے پیچھے چھپ کر حضرت علی پر وار کر کے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ یہی وہ عاشقی تھا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے جتنے لوگ عشق کر کے محبت کے چکر میں ان فلموں کو دیکھ کر، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ عشق کرتے ہیں، عشق کرنے سے پہلے، یہ عشق نہیں ہے، یہ ہوس ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد کی جاتی ہے۔ محبت شادی سے پہلے یہ ناجائز، حرام، اور اللہ کے نبی نے اس کو زنا کہا ہے۔ اگر کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، غلط نگاہ نہیں، نگاہ اٹھا کر دیکھے تو آنکھوں کا زنا ہے۔ کسی عورت سے بات کرے تو زبان کا زنا ہے، کسی عورت کا ہاتھ پکڑے تو ہاتھ کا زنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو شادی سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے نا، بچیاں اور بچے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، زنا سے پہلے ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار زنا بھی ہو جاتا ہے، اور ایسا زنا ہوتا ہے کہ یہ بچی اس بچے کے لیے مجبور، وہ بچہ اس بچی کے لیے مجبور۔ بعض ایسے جھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بچیوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مدن پلی کے اندر کچھ دنوں پہلے ایک لاڈج کے اندر بچیوں کا گھرانہ دیندار ہیپی برتھڈے منانے کے لیے غیر مسلمان بچوں کو دعوت کر کے لاڈج میں پارٹی کی گئی، اور بتانے والے بتا رہے ہیں کہ ایک ایک بچہ اس کمرے کے اندر گھس کر آتا تھا، شراب بھی پی گئی، کیک بھی کاٹے گئے، ناجائز کام بھی کیا گیا۔ اور ان کے ماں باپ کو جب الرٹ کیا گیا تو وہ ماں باپ کہنے لگے ہماری بچی بڑی نیک، گھر سے نکلتے ہوئے یاسین پڑھ کے نکلتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قصور صرف بچے اور بچیوں کا نہیں ہے، 100% میں سے قصور، غلطی ماں باپ کی ہے، 75% ماں باپ کی غلطی ہے۔ نہ بچوں کی نگرانی، نہ بچیوں کی نگرانی۔ کیا ضرورت آ گئی آپ کو ایجوکیشن میں ڈال کر اپنے بچی کو پڑھانے کی؟ کیا آپ کو وہ ایجوکیشن آپ کی بچی کے حیا اور عزت سے بھی بڑھ کر ہے کیا؟ آپ کی بچی کو کوئی دوسرا مرد استعمال کرے، آپ دیکھ کر بھی خاموش ہو گئے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں، اس کا بوائے فرینڈ گھر کو آتا جاتا ہوا رہتا ہے، لیکن ماں باپ کے پیشانی پر بل بھی نہیں آتی، نہیں وہ بچہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے۔ بچی بہانے میں سہیلی کے ساتھ جا رہی ہوں بول کے گھومنے کے لیے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، لو میرج کرنے سے اتنے نقصانات ہیں کہ ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ اور بچی آج کل تو غیروں کے ساتھ زیادہ افیئر شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں تو کرتے ہیں، مسلمانوں کو کیوں عقل نہیں آ رہے معلوم نہیں۔ بچے سے بچہ وہاں بیٹھ کر چلنے والی جانے والی لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کرتا ہے۔ کیا تیری بھان ہوتی، تیری گھر کے اندر تیری بھانجی یا بھتیجی ہوتی، اگر کوئی چھیڑے تو تیرا دل کیسا لگے گا؟ تیری بھان کو اگر کوئی چھیڑا، کوئی اس کو عشق کی طرف بلایا، کیسے لگے گا؟ جب تو کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، کسی کی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تیرے زندگی کے اندر حیا شرم نہیں ہے، حیا شرم ختم ہو چکی ہے تیرے پاس۔ جانتے ہو ہماری عورتیں کیسی گزرے ہیں وہ زمانے کے اندر؟ اتنی پاک باز۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آج سے 10-20 سال پہلے کوئی غیر آدمی ہمارے گھر کو آتا، کوئی دھیڑ ہمارے گھر کو آتا، کیا کرتے تھے؟ اسے باہر بٹھا کر ایسی پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیتے تھے،
اس کے بعد وہ پلیٹ گھر کا کوئی فرد استعمال نہیں کرتا تھا. تو آج اسی ڈیڑھ کے ساتھ، اسی کافر کے ساتھ ہماری بچی پیچھے بیٹھنے کے لیے، گاڑی میں پیچھے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بستر میں سونے کے لیے بھی تیار ہو جا رہی ہے. کہاں چلی گئی ہماری بچیوں کی غیرت؟ کہاں چلی گئی ہمارے بچوں کی غیرت؟ ہمارے صحابیات، ہمارے صحابہ کیسے پاک باز تھے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی تھی جن کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح ہوا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت زبیر بڑے غیرت والے، بڑے شرم والے. تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہمارا نکاح ہوا تو میرے شوہر زبیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹنی تھی. اور حضرت زبیر اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ مصروف ہوتے تھے، اس لیے گھوڑے کو چارہ ڈالنے کا کام، اونٹنی کو چارہ ڈالنے کا کام میرا ہوتا تھا. میں باہر جاتی تھی اور چارہ لے کر لاتی تھی اور ڈالتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ حضرت زبیر کو عطا فرمایا تھا غنیمت کے مال میں سے. وہ باغ ہمارے گھر سے 6 میل کی دوری پر تھا، یعنی 10 کلومیٹر کی دوری پر. اور ایک مرتبہ میں کھجور کی گٹلیاں باندھ کر میں اپنے سر کے اوپر سے لا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے. سالی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی نے اپنی سالی سے فرمایا اسماء میری اونٹنی پر بیٹھ جاؤ. حضرت اسماء نے آنکھیں نیچے کر لی، جھجک محسوس کی، نبی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جھجک محسوس کی. حالانکہ سالی ہیں، سالی سے بھی پردہ ضروری ہے، یاد رکھ لو. سالی آدھی گھر والی کرو بولتے ہیں آج کل. سالی سے بھی پردہ ضروری ہے. کتنے ایسے ناجائز لونڈے، ناجائز مرد جنہوں نے نکاح کر کے سالی کے ساتھ بھی نکاح کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے شریعت نے کیا کیا؟ سالی سے بھی پردہ کرنے کا حکم فرمایا. تو اللہ کے نبی نے اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت اسماء کی اس جھجک کو محسوس کر لیا، محسوس کر کے وہاں سے نکل گئے. اصرار نہیں کیا بیٹھو اس کو. 10 کلومیٹر چل کے آ رہی ہیں واپس. ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، اللہ کے نبی کی سالی، جب اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، تو حضرت اسماء اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھنا بھی ناپسند فرمائی. اور ان کو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر زبیر کی غیرت یاد آ گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک غلام کا انتظام کیا، وہ گھوڑے اور اونٹنی کو چارہ ڈلوانے کے لیے. تو ہماری عورتیں ایسی تھی کہ یعنی نبی کے پیچھے بیٹھنا بھی جھجک محسوس کر رہی تھی. تو آج کل کی بچیوں کا ایمان کہاں چلا گیا جو دھیڑوں اور چمباروں کے پیچھے بیٹھ کر چلی جا رہی ہیں؟ آج کل کی عورتوں کا کہاں ایمان چلا گیا؟ آج کل کی بچیوں کا کہاں ایمان چلا گیا؟ کوئی لونڈا اپنی طرف بلا رہا ہے جو پالے ہوئے ماں باپ ہیں، زندگی بھر اس بچی کو پالے ہیں، زندگی بھر اس کی خواہشات کو پوری کیے ہوئے، ساری چیز چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بچی بھی غلط ہے، یہ بچے بھی ایسا اتنا آوارہ. بعض بچے تو یہ دھندا بنا گئے، کبھی یہ بچی کے ساتھ، کبھی وہ بچی کے ساتھ، کبھی وہ بچی کے ساتھ. ان کا کام کیا ہے؟ کیا بھی جیب میں ایک پیسہ نہیں رہتا، مصنوعی کپڑے رہتے ہیں، دکھاوے کے کپڑے رہتے ہیں، دکھاوے کی گاڑیاں رہتے ہیں، دکھاوے کا چشمہ رہتا ہے. اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے یعنی سڑک کے اوپر سے جتنی بچیاں گزرتی رہتی ہیں ان سب کو چھیڑ کھاڑی کرنا. تو اس لیے میرے بھائیوں، لو میرج کرنے والوں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. کڑپے کے اندر ایک واقعہ ایسا آیا کہ لو میرج ہوا ہے، وہ بھی کیا مسجد میں آ کر نکاح نہیں، جا کر اسٹیشن میں نکاح کر لیے. نکاح کرنے کے 1 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد دونوں میاں بیوی اپنی لٹکا کر ان کی لاشیں لٹک رہی تھی. وجہ کیا ہوا معلوم کرنے پر وجہ یہ معلوم ہوئی کہ دونوں آپس میں ڈوٹ خور بن گئے. شادی سے پہلے جو محبت ہوتی نا وہ عام طور پر ڈوٹ بنا دیتی ہے، شادی کے بعد ان کے نکاحیں باقی نہیں رہتے. تو اس لیے میرے بھائیوں، لو میرج ناجائز ہے. اور ان ماں باپ سے عرض یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو کوئی پسند کر لیا، آپ کو معلوم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر مسلمان ہے تو نکاح کرو، مسلمان ہے تو نکاح کر دو. نہیں آپ زبردستی کریں گے وہ بچی بھاگے گی، ضرور وہ بچے کے ساتھ بھاگے گی. نکاح کر دینا آپ کی عزت کی حفاظت ہے. اگر ویسا بول کر بچوں کو خوش ہو جانے کی ضرورت نہیں. میں بول رہا ہوں نا،
محبت کی شادیاں کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ جو محبت کے نام دیتے ہیں فلموں کے اندر کہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ حرام اور جرم ہے، گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا کسی عورت نامحرم کو بات کیا، ایک ایک بول کے بدلے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے یہ چیزیں ختم کر دو، اس کے اندر آپ کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ جو بچیاں آپ کو لائن مار رہی ہیں، وہ بچیاں آپ کے شادی کے بعد بھی دوسروں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتی ہیں۔ آپ کون تھے بھائی؟ یہ بچی آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھ رہی ہے، تو شادی کے بعد بھی آپ دوسری کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بچیاں جو اس مرد کے پیچھے چلی جا رہی ہیں، شادی سے پہلے آپ کی طرف یہ آنکھ اٹھا کر دیکھا، تو شادی کے بعد کسی عورت کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، لو میرج اور محبت کی شادیاں، یہ 100% میں سے 95% لوگ یعنی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، کفر میں ان کی زندگیاں چلی جاتی ہیں۔ کتنی ایسی شادیاں ہوئی ہیں کہ بچہ تو ہندو رہتا ہے، بچی مسلمان رہتی ہے، میں اپنے مذہب پر چلتا ہوں، تم اپنے مذہب پر چلی گئی، 4-5 بچے ہو گئے، اب انہیں کہتا کہ مذہب چھوڑ دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اب اس نے ایمان کو بھی چھوڑ دیا، مذہب بدل دیا، اور کفر کی حالت میں زندگی گزار کر اسی حالت میں چلی گئی۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے گلیوں کے اندر کیسی ایسی بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا کر غیروں کے ساتھ یہاں بٹو لگا کے مگو ڈال رہی ہوتی ہیں، دیکھ کر اتنا دل یعنی آگ جل جاتی ہے۔ یہ بچیوں کو کیا ہوا کہ یعنی اس لونڈے کے لیے، اس گندے آدمی کے لیے اپنا ایمان کا، اپنے ماں باپ کا سودا کر کے اس کے پاس چلی گئی۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے یہ عاشقی معشوقی کے چیزیں ختم کر ڈالو، والدین کے ساتھ رہو، ارینج میرج کر لو، والدین جہاں پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ والدین کی دعائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور اگر والدین کو ناراض کر کے آپ نے بھاگنے کا کام کیا، آپ نے محبت کا نام لگا کر آپ نے سب کا دل دکھایا، تو آپ کتنے دن تک خوشی کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو نوجوان بچے اور بچیوں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے، دوسری چیز ماں باپ جو اپنی زندگی کو ہمارے وجود کے لیے پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، ان ماں باپ کو چننا لگانا، ان ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کرنا۔ یاد رکھو نوجوانوں، جو بچی اپنے ماں باپ کے احسان کو بھلا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر کے آپ کے ساتھ چلی آ جاتی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی یہ وفا کا معاملہ نہیں کرے گی۔ ماں باپ کو جنہیں 15 سال پالے ہیں، ماں باپ 15 سال کے احسان کو پانی پھیر کر تیرے پاس آ رہی ہے۔ اور اسی طرح وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا، وہ بھی بھاگ کر کسی بچی کے ساتھ آ رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا تو کسی عورت کا کیا ہوگا؟ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے معاشرے کی اصلاح فرمائے، نوجوانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ اندھے بن چکے ہیں فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر اور گندے فلمیں دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ محبت شیطان کا جال ہے، شیطان کی دھوکہ ہے۔ شیطان صرف دل و دماغ کے اوپر حاوی بن کر اللہ سے دور اور خیر سے دور کر دیتا ہے، والدین اور رشتہ داروں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور ایسے کالجوں میں، ایسے کو ایجوکیشن جہاں چل رہا ہو، جو باپ اور جو ماں، گزشتہ کل بھی ایک واقعہ چلا معلوم آپ کو، سی ڈی ایم کا، اسٹیٹ کا واقعہ، بچی 10 کلاس پڑھ رہی ہے، 14 سال عمر ہے، کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، ایک بار نہیں 2-3 بار بھاگی ہوئی ہے، اور ماں باپ بول رہے ہیں ہماری بچی بڑی اچھی بچی بھائی گرو، ماں باپ کہہ رہے ہیں ہماری بچی بڑی اچھی بچی بھاگ رہی ہے۔ کیوں ڈالے ایسے اسکولوں کے اندر جہاں پر غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہو، جہاں پر بچہ اور بچی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہوں؟ تو بہرحال میرے بھائیو چند باتیں رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔